अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सामीन और नाजरीन खैर आफियत के साथ होंगे और आप सबका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। नाजरीन और सामीन, लॉकडाउन के दिन हैं, रमज़ानुल मुबारक है। ज़्यादातर लोग घरों के अंदर अपनी छुट्टियाँ मना रहे हैं और हर बंदा अपने तई कोई ना कोई मसरूफ़ियत बनाकर बैठा हुआ है। कुछ लोग ज़्यादातर वक्त अपना इबादत में गुजार रहे हैं और कुछ घरेलू कामकाज भी कर रहे हैं, कुछ इबादत को भी वक्त दे रहे हैं, यानी एक बैलेंस्ड रूटीन उन्होंने रखी हुई है। इन दिनों में हमारे इदारे होप स्कूल सिस्टम की तरफ से जो होप टीम है उसके लिए एक ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है, जो कि एक मशहूर व मारूफ किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, जिसको स्टीफन कॉवी ने लिखा है, उस पर ट्रेनिंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि आज उस ट्रेनिंग में से वो जो हमारी क्लास हुई है उसमें से जो मेरी फाइंडिंग्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं, शायद आपका भी भला हो जाए। नाजरीन, ये 7 हैबिट्स हैं जिसको उसने कहा है कि हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की, यानी इंतहाई मौसर और कारआमद जो लोग हैं उनकी ये 7 आदत हैं जो अगर कोई भी शख्स अपने अंदर पैदा कर ले तो उसका शुमार भी वो 20%, जो 80-20 का रूल होता है, उसका शुमार भी 20% में हो जाएगा और वो भी एक मौसर और कारआमद शख्सियत बन जाएगा। तो नाजरीन, हम हैबिट नंबर 3 तक पहुँचे हैं। हैबिट नंबर 1 ये है कि बी प्रोएक्टिव। हैबिट नंबर 2 ये है कि बिगिन विद एंड इन माइंड। और हैबिट नंबर 3 ये है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो ये जो हैबिट नंबर 3 है, इस पर जो हमारी कल की क्लास हुई है उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। नाजरीन, एक बात तो ये है कि ये जो हैबिट्स हैं 7 की 7, हम अभी 3 तक पहुँचे हैं, ये 7 की 7 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये 7 की 7 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक हैबिट होगी तो दूसरी बनेगी, डेवलप होगी, दूसरी होगी तो तीसरी, तीसरी होगी तो चौथी, इस तरीके से। तो हैबिट नंबर 3 जो है उसके अंदर जो बात कही गई है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और ये प्रिंसिपल है पर्सनल मैनेजमेंट का। आपकी जो अपनी, आप कह सकते हैं, मैनेजमेंट है, उसका प्रिंसिपल है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सिंपली आप ये कहें या समझ सकते हैं कि गैर अहम चीज़ों को कभी अहम चीज़ों पर तरजीह ना दें। अच्छा, अब देखें जी, मैं आपके सामने अपनी फाइंडिंग्स रखता हूं कल की क्लास की। हमने इस बुक के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं। उन क्वाड्रेंट्स को मैं आने वाली किसी और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो वो जो क्वाड्रेंट नंबर 2 है, क्वाड्रेंट नंबर 2 को जो राइटर है उसने कहा है कि जो बंदा जितना कवर करेगा उसका जो क्वाड्रेंट नंबर 1 है उतना कम हो जाएगा। यानी क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर अगर आप याद रखने के लिए अपने जहन में 2 पॉइंट्स रख लें कि क्वाड्रेंट 2 के अंदर एक प्रायोरिटीज़ होती हैं और एक प्लानिंग्स होती हैं। और प्रायोरिटीज़ को आमतौर पर तरजीहात बोलते हैं और तरजीहात का तयन आपको बहुत कारआमद शख्सियत बना देता है। और प्लानिंग्स, मनसूबाबंदी। देखें, दुनिया में हर चीज़ 2 दफ़ा बनती है, एक जहन के अंदर, दूसरा फिज़िकल हालत में। अगर आपके जहन में कोई चीज़ नहीं है तो फिज़िकल हालत में कुछ भी नहीं हो सकता। और इमाम मालिक का कौल भी है कि आदमी की 2 पैदाइशें हैं, एक वो जब दुनिया में आता है और दूसरा वो जब दुनिया में अपने आने का मकसद जान लेता है। तो यानी क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 1 ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वाड्रेंट 2 को आप जितना ज़्यादा कवर करेंगे, क्वाड्रेंट 1 उतना कम होता जाएगा। फिर इस कल की क्लास के अंदर हमने जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की वो ये थी, यानी नो कहना सीखें, ना कहना सीखें। आपको एक काम जो आपके मकसद से दूर लेकर जा रहा है, अपने टारगेट से दूर लेकर जा रहा है, ऐसी पार्टीज़, ऐसे फन फेयर्स, ऐसी गपशप, अब उसको ना कहना सीखें। यानी यार सॉरी, मैं नहीं जा सकता, मेरा काम है, मेरी मसरूफियत है। लेकिन याद रखें भाई, ये जो ना कहना है ये भी एक बहुत बड़ा फ़न है और ना इतने खूबसूरत और ऐसा अंदाज से कहें कि कहा जाता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
تو نہ کہنا زندگی میں سیکھیں۔ پھر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو اہم کام ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہوتے کہ وہ اپنا بہت زیادہ ٹائم گپ شپ کے اندر، پارٹیز کے اندر، دوستوں کے ساتھ ٹی وی گزار کے وہ صرف کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جب بہت زیادہ ٹائم اپنا غیر اہم چیزوں پر لگا رہا ہوتا ہے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے بہت سے اہم کام رہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے، بہتر کام کر رہا ہے، تو رائٹر کے بقول جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیسٹ ہے یا بہترین ہے اس کو نہ کر رہے ہیں۔ پھر جو اہم بات آئی سامنے وہ یہ تھی کہ جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کریں زندگی کے اندر، لائف کے اندر، وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ خود ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا سماج ہے، معاشرہ ہے، اللہ ہے، ہر چیز ایک بیلنسڈ فارم کے اندر ہوگی تو آپ کو زندگی کا جو ٹیسٹ ہے، زندگی کا جو مزہ ہے وہ بہت زیادہ آئے گا اور آپ کی زندگی بڑی بہترین طریقے سے گزرے گی۔ اچھا، رائٹر نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی اس وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہے کہ ہمارے اندر ڈسپلن کی کمی ہے۔ تو رائٹر اس بات کو ڈینائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ڈسپلن جو ہوتا ہے اس کی کمی تب ہوتی ہے جب آپ کی ترجیحات کا صحیح تعین نہیں ہوتا، جب آپ کی پرائرٹی صحیح سیٹ نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈسپلنائزڈ ہو جائیں، آپ کی زندگی کے اندر ڈسپلن آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فرسٹ آف آل آپ اپنی پرائرٹیز کو بہت بہتر طریقے سے ایڈجسٹ کریں اور سیٹ کریں، تو اس کے بعد آپ کے اندر ڈسپلن آئے گا۔ پھر ایک اہم چیز کہ اب پرائرٹیز کس طرح سے سیٹ ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں جی، آپ کے پاس جو آپ کا ویژن ہے، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کا مشن، کچھ لوگ مشنری ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے، کوئی گول ہوتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کا جو گول ہے، جو آپ کا مشن ہے، وہ آپ کے سامنے کلیئر کرسٹل ہونا چاہیے، بالکل صاف شفاف طریقے سے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی فارم میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سٹڈیز بتاتی ہیں کہ جو بھی ٹارگیٹس یا گولز جو ہیں ان کو جب ریٹن فارم میں کر دیا جاتا ہے تو ان کے کامیاب ہونے کے یا ان کے اچیو ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو گول ہونا چاہیے وہ پرنسپل بیسڈ ہونا چاہیے، آپ کا جو ویژن ہونا چاہیے، آپ کا جو مشن ہونا چاہیے وہ پرنسپل بیسڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر ہم نے کل کے لیسن کے اندر ڈسکس کیا دی، وہ تھا ڈیلیگیشنز۔ اس کے اندر ڈیلیگیشن بیسیکلی گروتھ کو بولتے ہیں۔ دیکھیں، بڑی خوبصورت اس نے بات کہی کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ پروڈیوسر ہے اور ایک بندہ ہے وہ مینیجر۔ جو پروڈیوسر ہے وہ ایک بندہ ہے، وہ 1 گھنٹہ لگاتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر 1 یونٹ تیار کرتا ہے۔ لیکن جو مینیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے جیسے بندے تیار کرتا ہے، اپنے ذہن سازی کرتا ہے لوگوں کی، انہیں اسکلفل کرتا ہے، ان کو ڈیوٹیز ہینڈ اوور کرتا ہے، ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے، ان کو چیزیں سکھا سمجھا بتا کے اپنے ساتھ ایک ٹیم بنا لیتا ہے۔ جب وہ ٹیم بنا لیتا ہے، وہ 10 بندے ہوتے ہیں مثال کے طور پر، پہلے وہ 1 گھنٹے کے اندر 1 یونٹ پروڈیوس کر رہا تھا، لیکن اب جب ٹیم بن گئی، کیونکہ ٹوگیدر ایوری ونس اچیو مور، دیکھیں جو ٹیم ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دماغ ایک ہوتا ہے، ہاتھ بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اب وہی لوگ 1 گھنٹے کے اندر شاید 100 یونٹس تیار کر لیں۔ تو یہ مینیجر جو ہوتا ہے اس کے اندر اور پروڈیوسر کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مینیجر جو ہوتا ہے وہ جو فلکرم ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا آگے کر دیتا ہے، یعنی وہ ڈیوٹیز لوگوں کو دے دیتا ہے، لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے کل کی کلاس کے اندر جو ایک اہم چیز پڑھی وہ یہ تھی کہ ڈیلیگیشن جو ہوتی ہے، یعنی یہ بھی 2-3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہم نے گوفر ڈیلیگیشن پڑھی تھی اور ایک ہم نے ساتھ کی اسٹیورڈشپ ڈیلیگیشن پڑھی تھی۔ اسٹیورڈشپ ڈیلیگیشن یہ تھی کہ آپ لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے بھئی ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس کے اوپر ہی چلنا ہے، آپ نے یوں کرنا ہے، ایسے ایسے کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار لیٹ یو گو، آپ کی جیسے مرضی ہے، مجھے چاہیے ریزلٹ، مجھے آپ کے میتھڈ سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں، مجھے ریزلٹ چاہیے۔ اور جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ریزلٹ چاہیے تو آپ اس کو ساتھ ساتھ جو چیزیں بتاتے ہیں، ایک تو فرسٹ آف آل آپ اسے ڈیزائرڈ ریزلٹس بتاتے ہیں کہ مجھے یہ ریزلٹ چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں گائیڈ لائنس بتاتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں کہ یار ایسے کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، اور ایک دفعہ بتا دیتے ہیں، پھر بعد میں انہیں ضرورت پڑے تو آپ ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، آپ انہیں بتا دیتے ہیں، لیکن آپ ان کو بار بار پھر جو ہے وہ نہیں ڈسٹرب کر رہے ہوتے۔ تیسرے نمبر پر ریسورسز، وسائل، کوئی بھی ٹارگیٹ گول اچیو کرنے کے لیے اس کے لیے جو زیادہ راہ ہوتا ہے، اس کے لیے جو ریسورسز ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، وہ آپ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں اپنی ٹیم کو۔ اکاؤنٹیبلٹی انہیں بتا دیتے ہیں کہ یار یہ آپ کو ٹارگیٹ جو دیا جا رہا ہے، اگر یہ نہ ہوا تو اس کی آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، آپ کو پوچھا جائے گا۔
پھر کانسیکوینسز بھی بتا دیتے ہیں، انسینٹیوز بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ مائی ڈیئر آڈینس، یہ کل کی ہماری جو کلاس تھی اس کے اندر میری فائنڈنگز تھیں۔ بک ہے یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل۔ میں اس کے اوپر ویڈیوز بناؤں گا ایک ترتیب کے ساتھ، لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بھی آپ کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ کوشش کریں جو بھی سیکھیں اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں، عمل کریں، اور اگر میں عمل کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ عمل ہر دکھ کا علاج ہے۔ جو عمل نہیں کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔